أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 105 106 اور 107 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اب میں سب سے پہلے 105 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور یہ لوگ ان پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، پس آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا. آیت نمبر 106 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اسے ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا. آیت نمبر 107 کا ترجمہ یہ ہے نہ آپ اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھیں گے نہ بلندی. نصفن کا مطلب ہے، یہ نصفہ سے نکلا ہے کہ کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا. قعن کا مطلب ہے میدان. صفصفہ یعنی ہموار بے آب و گیا میدان. امتا امت سے ہے یعنی نشیب و فراز. قیامت کے دن کے بارے میں سوال ہوا کہ پہاڑوں کی کیا صورت ہوگی. جواب میں فرمایا پہاڑ نابود ہو جائیں گے، پورا کوہ ارض ایک ہموار میدان بن جائے گا. اور ظالم سے بدلہ لینے کے سلسلے میں سورہ مبارک ہے شورا کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف واجبی بدلہ لے لیتے ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائے مکارم الاخلاق سے اقتباس اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے غلبہ دے، جو مجھ سے جھگڑا کرے اس کے مقابلے میں مجھے زبان حجت شکن دے، جو مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے فتح و کامرانی عطا فرما، جو مجھ سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر، اور جو مجھے دبائے اس پر مجھے قابو مرحمت فرما. یہ صحیفہ کاملہ کی دعا 19 سے اقتباس میں نے پیش کیا. اور نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے، اس میں مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری مظلوم کی بھوک پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغڈور اس کے کندھے پر ڈال دیتا. حسن شریفین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا. یہ نہج البلاغہ کا مکتوب اور وصیت نمبر 47 ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ 136 ہے. مولا فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی نفسانی خواہشوں کے مقابلے میں میری اعانت کرو. خدا کی قسم میں مظلوم کا ظالم سے بدلہ لوں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے سرچشمہ حق تک پہنچا کر لے جاؤں گا، اگرچہ یہ اسے ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. مزید معصوم کا ارشاد ہے کہ میں تم سے حق بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک گھر کو آگ لگتی ہے تو وہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گھر تک پہنچتی چلی جائے گی، جس سے بڑی تعداد میں گھر جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی گھر سے اس کا تدارک کر لیا جائے تو آگ بڑھنے نہیں پائے گی. اسی طرح اگر پہلے ہی دن ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک لیا جاتا تو اس کے بعد ظالم امام پیشوا پیدا نہ ہوتے. لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں یا باروایت جن کی پیروی کی جاتی ہے، جس طرح اگر پہلے ہی گھر میں آگ کو تختے یا لکڑیاں نہ ملتی تو اسے بھی نہ جلا پاتی. یہ بیع الانوار کی جلد 14 میں لکھا ہے. جو تم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ تمہیں فائدہ اور
خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ معصوم کے مزید ارشادات میں پیش کر رہا ہوں کہ جو تم پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کا ظلم تم پر گرا نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جو تمہیں خوش کر رہا ہو اس کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے ناراض کرو۔ مزید فرمایا کہ جو ظالم مظلوم کی دنیا کو اتنا برباد نہیں کرتا، ظالم مظلوم کی دنیا کو اتنا برباد نہیں کرتا جتنا مظلوم ظالم کے دین کو برباد کرتا ہے۔ ذی عالم کی آنت کے سلسلے میں فرمایا، کنز المال میں حدیث ہے کہ ظالم اور ان کے مددگار جہنم میں ہوں گے۔ بحار الانوار کی جلد 75 میں ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا تو منادی کی آواز آئے گی، ظالم اور ان کے مددگار کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کی دولت میں سوف ڈالا؟ کہاں ہیں وہ جنہوں نے ان تھیلیوں کو باندھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے لیے قلم سے مد بنائے؟ ان سب کو ظالموں کے ساتھ محشور کرو۔ بحار الانوار کی جلد 75 میں لکھا ہے کہ ظلم کا مرتکب، اس کی اعانت کرنے والا اور اس کے فعل پر راضی ہونے والا تینوں ظلم میں شریک ہوتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نوف بکالی سے فرمایا، اے نوف، اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم قیامت کے دن میرے ساتھ موجود رہو تو ظالموں کے مددگار نہ بنو۔ ظالم حکمرانوں کے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کاموں میں شامل ہونا، ان کی مدد کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا کفر کے ہم پلہ ہے، نیز ان کے کاموں کو بنظر استحسان دیکھنا ایسے کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ابن ابی یعفور کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، خدا آپ کا بھلا کرے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو تنگی یا سختی پریشان کر دیتی ہے اور اسے ظالم حاکم کی طرف سے بلایا جاتا ہے کہ اس کا گھر بنانے یا نہر کھودے، یا اس کا گھر بنائے یا نہر کھودے یا سیلابی بند کو ٹھیک کرے، تو آپ علیہ السلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کے لیے کوئی گرہ باندھوں یا ان کے مشکیزے کے منہ کو تسمے سے بند کروں۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ بھی جائے تو میں انکار کر دوں گا، حتیٰ کہ ان کے لیے قلم سے مت کھینچوں۔ یاد رکھو، قیامت کے دن ظالموں کے مددگار جہنم کے پردوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اگر بنی امیہ کو ایسے لوگ نہ ملتے جو ان کے لیے خط و کتابت کرتے تھے یا مال غنیمت اکٹھا کرتے تھے یا ان کے اجتماعات میں شرکت کیا کرتے تھے تو وہ ہمارے حق کو نہ چھین پاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔